نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا دورہ کراچی۔ لیگی رہنما حالیہ بارشوں سے متاثرہ شہر کے مختلف علاقوں میں گئے۔ شہباز شریف نے حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی۔ شہباز شریف نے بلاول ہاؤس میں آصف زرداری سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، فرت اللہ بابر، شیری رحمان اور ان میں ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگی وفد میں مریم اورنگزیب، احسن اقبال، شاہ محمد شاہ اور دیگر رہنما بھی شامل تھے۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ وقت ہے کہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کریں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو پازیٹیوز ہیں ان کو بھی جو ہے ہم نیگیٹو میں کنورٹ کریں۔ تو ان کا یہاں آنا یہ سگنل دیتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو تمام کے تمام پارٹیز جو ہیں مل کے یہاں کے لوگوں کے لیے، اور بدقسمتی سے اب صرف سندھ ہی نہیں بلکہ اور صوبوں میں بھی سیلاب اور بارشوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری جوائنٹ نیشنل جو ہے اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ انیشیٹو وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے تھا اور گورنمنٹ کو ایز اے فیڈرل گورنمنٹ اور پھر سارے صوبائی حکومتوں کو بھی بٹھا کے یہ ساری چیز کرنی چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب بات چیت ہوئی تو اس پہ بھی موقف آیا کہ یہ صرف ہم دو پارٹیاں نہیں بلکہ تمام جو پاکستان کی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سب کو مل کے اس سلسلے میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک رہبر کمیٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میٹنگ بھی کل ہو رہی ہے جس میں شاید تفصیلات آئیں گی، لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی بھی تاریخ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلات کل والی میٹنگ میں یا اس کی آپ کو تاریخ بھی دی جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان آئے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ تفصیل میں ان چیزوں میں گفتگو کریں، اس کے بعد پھر ہم سوال وغیرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت مشکور ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف زرداری صاحب اور ان کے ٹیم جس میں نوید صاحب، فرت اللہ بابر صاحب، نثار کھوڑو صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور دیگر ساتھی بھی شریک تھے۔ آج جناب شہباز شریف صاحب لیڈر اپوزیشن اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہمارے اس وزٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بارشوں کا، جن کے نتیجے میں قیامت خیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے نہایت نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں اس بارش کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس قیامت خیز بارش اور سیلاب کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے اندر جو تباہ کاری عمر کوٹ اور دیگر اضلاع میں ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، تو ہم اظہار یکجہتی کریں۔ اور آج جناب شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے کہ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور اسی طرح زرعی شعبے میں جو کسانوں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے انہیں بھی اس نقصان کا معاوضہ دینے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مدد کرے تاکہ
ایسا امدادی پیکج ہو جو غریب کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. تو ہم حکومت سندھ کو، سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ پورا ملک ان کے اس دکھ میں، ان کی اس تکلیف میں شریک ہے، اور ہم قومی سطح پر اپنی آواز یہاں کی تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے، ملکی حالات کے حوالے سے وہ بھی ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی، اور ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ کی خارجہ پالیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ایشوز ہیں، اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملکی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گی. اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو میثاق جمہوریت تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفاہمت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے، اس کے اصولوں کی تجدید کی اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں جماعتیں پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اور ملک میں جمہوری عمل کے حفاظت کے لیے مل کر جدوجہد کریں گی، اور آپس کا ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ان مقاصد میں مل کر جدوجہد کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، چونکہ یہ وہ آئیڈیلز ہیں جن کے اوپر پاکستان قائم کیا گیا تھا. اور میثاق جمہوریت کے اندر جہاں آئینی اور جمہوری حقوق کی بات کی گئی تھی، وہاں عوام کے حقوق کی بھی بات کی گئی تھی کہ عوام کو معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا بھی اس وفاق کی اور اس جمہوری نظام کی ذمہ داری ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کی معاشی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کی جمہوری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کی جا رہی ہیں. سے مناظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے. شہباز شریف کراچی پہنچے، ان کی اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری بلاول بھٹو سے. بلاول ہاؤس سے اس ملاقات کے بعد اب مشترکہ طور پر کیا لاہے عمل اپوزیشن اپنانے جا رہی ہے، اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. جمہوری حکمرانی کے اصول پر
چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتیں انشاءاللہ تعالی مل کر اپنی جدوجہد کریں گے۔ قبل اس کے میں آپ سے سوالات